نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورۃ اعراف ہم دیکھ رہے ہیں، 8واں پارہ ہے ہمارا۔ اب تک ہم نے 48 آیات مبارکہ کو دیکھ لیا۔ اعراف کہتے ہیں بلندی کی جگہ کو، اور صاحب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور بدیاں ایک برابر ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ابھی کچھ فیصلہ نہیں صادر فرمایا ہوگا، اور وہ ایک بلند جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، اور وہ جیسے کہہ دیں کہ گھر کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، گھر کی جو دیوار ہوتی ہے، اس کے اوپر سب سے اوپر والے حصے پہ جا کے بیٹھے ہوں گے، اور وہ دونوں طرف، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی، دونوں دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جنت کو دیکھ کے وہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، اور جہنم کو دیکھ کے پناہ مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں ان بدبختوں میں شامل نہ فرمانا۔ تو جو لوگ صاحب اعراف والے ہوں گے، ان کے کچھ سوالات ہوں گے جہنمیوں کے ساتھ، وہ ہم الحمدللہ دیکھ چکے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آج کی کلاس میں، آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہؤلائی، کیا یہی لوگ ہیں، الذین، جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی، لا ینالہم، نہیں پہنچے گا انہیں، اللہ تعالیٰ، برحمت، کوئی رحمت، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، لا خوف، نہ کوئی خوف ہے، علیہم، تم پر، ولا، اور نہ، تم سب، تحزنون، غمگین ہوگے، ونادا، اور وہ پکاریں گے، اصحاب الناری، دوزخ والے، اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان یہ کہ، افیدو، تم بہا دو، علینا، ہم پر، من الماء، کچھ پانی، او، یا، مما، اس میں سے جو، رزقکم، رزق دیا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے، قالو، وہ کہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے، حرمہما، حرام کر دیا ہے ان دونوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، الذین، جن لوگوں نے، اتخذو، بنایا تھا، یہ کافی لمبی آیت ہوگی، علی الکافرین تک ہی کافی ہے۔ روٹ ول دیکھتے ہیں، اقسم تم نے قسمیں کھائی تھی، قاف سین میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، لا ینالہم، نہیں پہنچے گا انہیں، نون یا لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، تحزنون، تم غمگین ہوگے، حازانون، اس کا روٹ ورڈ ہے، افیدو، تم بہا دو، فا یا دوات، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اصحاب اعراف اہل جہنم سے کیا کہیں گے؟ اصحاب اعراف اہل جنت کی طرف جو دنیا میں کمزور اور ناتواں تھے، اشارہ کر کے اہل جہنم سے کہیں گے، اہؤلاء، کیا یہ وہی لوگ ہیں،
کیا یہ لوگ جو جنت میں داخل ہوئے ہیں، الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، جن کے بارے میں تم خود پسندی اور تکبر کے ساتھ قسمیں کھاتے تھے اور نفرت اور حقارت کے اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نہیں نوازے گا۔ اصحاب اعراف کہیں گے کہ تم اہل ایمان کے بارے میں کہتے تھے یہ گمراہ ہو گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، دیکھ لو حقیقت کیا تھی، کیا تم نے کیا سمجھی تھی، اب دیکھو کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جو کمزور اور ناتوان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے صالح اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے بڑے احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیہم، نہ تم پر کوئی خوف ہے، تمہیں مستقل کوئی دھڑکا نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے اور ماضی کے بارے میں تمہیں غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اس آیت کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اعراف والوں کی طرف اشارہ کر کے جہنم والوں سے خطاب فرمائے گا کہ تم انہی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، اے اعراف والو، بے گھٹک خیر و عافیت کے ساتھ جنت میں جا کر ان کی بہاریں لوٹو۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون۔ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے وہ ان پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس آتے تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ سو آج جو ایمان لائے ہیں کافروں پر ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 29 to 35۔ حق کا انکار کرنے والے حق کو قبول کرنے والوں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ حق کا انکار کرنے والے کی حیثیت مضبوط ہوتی ہے اور جمے ہوئے نظام کا ستون ہوتے ہیں، حق کے ساتھ دینے والے کی حیثیت کمزور ہوتی ہے، حق کا ساتھ دینے کے بعد جمے ہوئے نظام کی سرپرستی انہیں حاصل نہیں رہتی۔ ان کی وجوہات کی بنا پر حق کا انکار کرنے والے حق قبول کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو ذلت اور رسوائی بیان فرمائی کہ وہ جنت والوں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگیں گے لیکن انہیں نہیں دی جائے گی، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، اور جب دوزخ والوں کو عذاب پوری طرح قبضے میں لے لے گا اور وہ بھوک پیاس کے بےتاب ہوں گے تو اہل جنت سے مدد کے لیے پکاریں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ دوزخ والے جنت والے سے کہیں گے ہمیں کچھ کھانے کو اور پینے کو دے دو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ یہ دوزخ والوں کی ذلت و خواری کا ذکر ہے، کیسے وہ اپنے قریبی عزیزے، اپنے ماں باپ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے آگے گر گرائیں گے
کہ ہم جل بھن گئے، پیاس میں تڑپ رہے ہیں، تھوڑا سا پانی پلا دو، ہم بھوک سے بلک جان بلک ہے، اور ہمیں اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا دے دو۔ جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَسُوقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلا دیا جائے گا تو وہ ان کی انتلیاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا۔ سورۃ محمد آیت نمبر 15۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جنت کے کھانے اور پانی کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر ظلم نہیں بلکہ ان کے اعمال کی جزا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی انکار کیا، اس کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر سورۃ اعراف آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون۔ آپ پوچھیں، کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ چیزوں کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں ایسے ہی اکٹھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں کی نعمتیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی جنت بھری نعمتوں کی ہم لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے والدین کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، تمام مومنین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خالصاً اس کی رضا کے لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرک و بدعات سے بچا کے دین پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں داعی قرآن بنا دے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت بنا دے۔ اور آج آپ سبھی نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس نے اسپیشل مجھے کہا ہے کہ باجی، ماریہ نام ہے اس کا، اس نے کہا ہے کہ باجی میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ آپ سبھی نے ماریہ کا نام لے کے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کی گود اپنی نعمت سے بھر دے۔ اولاد رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو قبول اتنی جلدی نہیں کیا جاتا جتنی شدت سے نعمت کی طلبگار ہوتے ہیں۔ اور ہم جو انجان لوگ ہیں، ہم جو بے دین لوگ ہیں، کم علم والے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بیٹے ہیں نا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہماری نسلیں بڑھائیں گے۔ کسی حد تک چلیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نسل کے آگے بڑھنے کا جو ہوتا ہے سلسلہ وہ بیٹوں سے ہوتا ہے، لیکن اگر سوچا جائے نا تو بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ کرتی ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور نعمتوں پر سوال ہوگا۔ بیٹوں کی تربیت، بیٹوں کی کام پہ، بیٹوں کی مال دولت جو آپ لوگ ان کے لیے کریں گے اس پہ سوال ہوگا۔ بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیوں پہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت مل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس شخص نے اپنی 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش اچھی کی، اسے دین سکھایا، اسے نماز کی تلقین کی، یعنی کہ بہترین دیندار بچیاں کو پرورش کی اور دین سکھایا ان کو، تو وہ روز قیامت اور جنت میں ایسے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور بڑی انگلی کو جوڑ کے دکھایا کہ روز قیامت میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ لیکن کسی حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کی وجہ سے کسی کو جنت ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بیٹیوں کو
اچھے نصیب ان کے عطا کرے اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ جو ہم سفر ہوں وہ قدر کرنے والے ہوں، عزت کرنے والے ہوں، تمام جتنی بھی میری اسٹوڈنٹ میرڈ ہیں اور جو ان میرڈ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو ان میرڈ بچیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نصیب اتنے اچھے اس قرآن کی برکت سے کر دے کہ آنے والا انسان ان کی زندگی میں ان کے لیے والدین سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہو، زیادہ خیال رکھنے والا ہو، عزت کرنے والا ہو، شہزادیاں بنا کے رکھیں۔ اور ویسے بھی جو قرآن پڑھتی ہیں وہ شہزادیاں ہی ہوتی ہیں اسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے نزول میں رکھے، آنے والی زندگی ہماری پہلے سے بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی جو زندگی ہے اس کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔